السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا
ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات، پاکیزہ کلمات اللہ عز و جل کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے، اور ان گنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، استاذ الانبیاء، پیر اعظم، رہبر و رہنمائے اعظم، نبی الحرمین، امام القبلتین، سید الاولین، امام المتقین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر میرے محترم بزرگوں بھائیوں، پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا ہے اس بات کا کہ جن لوگوں کو دنیا کو پیدا کیا ہے، فرمایا لوگوں اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم صرف عبادت اللہ عز و جل کی کرو، اللہ کے لیے عبادت، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اور جائز نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اپنے ساتھ اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو۔ سامعین محترم، پچھلے جمعے سے ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ دین اسلام کے اندر، شریعت کے اندر جو ایک عظیم الشان نعمت والدین کی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی۔ میرے بھائیوں، میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، دین اسلام ایک وسیع دین ہے، سنجیدہ، سچا اور سچا دین ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جس چیز کی طرف قائل کیا ہے وہ دین اسلام، اس میں عبادت ہے، اور جتنی بھی عبادات موجود ہیں تمام عبادات میں سے سب سے افضل ترین عبادت وہ توحید ہے۔ توحید کے بعد جو سب سے چوٹی کی اور عظیم نیکی ہے، عبادت ہے، وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی عزت کرنا، والدین کی بات ماننا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ایک عظیم نعمت ہے اور ایک عظیم نیکی ہے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اگر ہم حدیث سے اس کا مطالعہ کریں کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے اور کیسی نعمت ہے، تو ہمیں حدیث میں بڑے فوائد بھی نظر آئیں گے اور فضیلت بھی نظر آئے گی۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمانے لگے ایک دفعہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ہی میں نے اللہ کے نبی سے ایک سوال کیا، اے اللہ کے نبی، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، مجھے عظیم عمل بتائیں، ایسا عمل بتائیں کہ جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت بھی دے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل لگے۔
میرے پیغمبر نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے صحابی رسول، عظیم عمل اور بیسٹ عمل وہ یہ ہے کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ جتنی بھی عبادات دنیا میں موجود ہیں، اللہ کو سب سے عظیم عمل جو لگتا ہے، محبوب عمل لگتا ہے، وہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ محبوب لگتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی، اس کے بعد عظیم عمل اللہ کو کون سا لگتا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا ثم بر الوالدین، اس کے بعد والدین کی بات کو ماننا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی بات پہ لبیک کہنا، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے عظیم ترین عمل لگتا ہے اور محبوب عمل لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی عبادت کی حفاظت کرنے کے لیے اور ترقیاں نصیب کرنے کے لیے، ترقیوں کو حاصل کرنے کے لیے جو سب سے عظیم فارمولہ ہے، اللہ نے جو دیا ہوا ہے، وہ والدین ہیں۔ والدین سے دعائیں لیں، والدین کا ادب کریں، ان کا بوسہ لیں، ان کا بوسہ دیں۔ اس جیسی عظیم الشان نعمت دنیا میں اللہ کی قسم موجود نہیں ہے۔ ایک صحابی، بڑا عظیم الشان صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہا، اللہ کے نبی، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، جہاد کے لیے آپ مجھے اجازت دے دیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، اے صحابی رسول، تیرے والدین زندہ ہیں، موجود ہیں؟ فرمایا جی ہاں، میرے والدین ابھی حیات ہیں، زندہ ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ان کی جا کے خدمت کر، اسی میں تیرا جہاد ہے۔ اس صحابی نے پھر کہا، اللہ کے نبی، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تیرے والدین موجود ہیں، ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ میرے بھائیوں، جہاد ایک عظیم عمل ہے۔ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، ٹینک کے آگے، توپ کے آگے، گولیوں کے آگے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں وقف کرنا، یہ بڑا عظیم کام ہے۔ لیکن میرے پیغمبر نے صحابی رسول کو کیا کہا تھا؟ اے صحابی رسول، اگر تیرے والدین موجود ہیں تو ان والدین کی خدمت کر۔ اور اس معاشرے میں میرے بھائیوں، جن کے والدین ابھی زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کے لیے بہت بڑی عظیم نعمت ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی توفیق سے وہ اپنے والدین کا احترام کریں، ان سے دعائیں لیں۔ اگر ان کے والدین نمازی ہیں، رب کے فرما بردار ہیں، رب کے وفادار ہیں، تو اس جیسی عظیم نعمت میرے بھائیوں اور نہیں ہے جن کے والدین رب کے وفادار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان والدین کی قدر اگر ہم دنیا میں صحیح معنوں میں کریں گے تو اللہ رب العالمین بھی ہم پہ خوش ہوگا۔ اور والدین کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کرنا انتہائی ضروری اور لازم ہے۔ اور تربیت بھی کیسی؟ دین والی تربیت۔ دنیا کی تربیت تو ہم کرتے ہیں، یہ دین اسلام والی تربیت، صحابہ والی تربیت، صدیقین جیسی تربیت، یہ بھی ہم پہ لازم ہے، ہم نے کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو والدین ہیں، ان کا حق ہے، ان پہ لازم ہے کہ والدین کی پڑھائی کے دوران، ان کی زندگی کے دوران عدل و انصاف کو قائم کریں۔ جتنا ہو سکے حسب توفیق ان کے درمیان عدل اور انصاف کریں۔ عدل انصاف بہت ضروری ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی یہ حدیث بیان کی تھی کہ ایک صحابی رسول نعمان بن بشیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے والد گرامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک تحفہ مجھے دینے کا ارادہ کیا، اور وہ تحفہ غلام تھا، تحفہ دے دیا۔ کہا بیٹے،
یہ میں نے تجھے تحفہ دیا ہے، چاہے تو اسے رکھ لے، چاہے اسے فروخت کر کے اس کی قیمت، اس کی مال و دولت، روپیہ پیسہ وہ اپنے پاس رکھ لے، یہ تیری پراپرٹی ہے۔ اب امرہ بنت رواحہ بیوی ہیں اور بڑی عظیم الشان بیوی ہیں، ایسی بیوی اپنے خاوند کو جہنم سے بچانے کی فکر اور سیدھے رستے پہ قائم کرنے کی، ڈٹے رہنے کی فکر، اس بیوی کو، آج کی بیویوں کو ایسی عظیم خاتون سے، ایسی عظیم عورت سے سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اتنی عظیم نعمت، اتنی عظیم عورت اپنے شوہر کو کتنی فکر ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ فرمانے لگی نعمان بن بشیر کو، اپنے خاوند کو، کہ میں یہ تمہیں کام کرنے نہیں دوں گی۔ کیوں؟ حتی تشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نہلہ، جب تک اس ہدیے پر، اس تحفے پر، اپنے اس گفٹ پر پیغمبر کی مہر نہیں لگتی، پیغمبر سے مسئلہ پوچھ نہیں لیتا، اتنی دیر تک تجھے اجازت نہیں ہے کہ تو یہ تحفہ اپنے پاس رکھے۔ اب یہ مسئلہ خراب ہو گیا، والد نے ہبہ کیا ہے، تحفہ دیا ہے، محبت میں آ کے دیا ہے، بیوی قائل نہیں، بیوی رکھنے پہ مجبور، بیوی کہتی ہے کہ آپ رکھنا نہیں۔ اب مسئلہ بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ نعمان بن بشیر فرماتے ہیں ذہبا ابی الی رسول اللہ، میں اور میرے والد گرامی دونوں اللہ کے نبی کے پاس گئے، اے اللہ کے نبی، بیٹے کو گفٹ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، ہدیہ کیا ہے۔ بیوی قائل نہیں، بیوی مان نہیں رہی، بیوی کہتی ہے جب تک پیغمبر کی مہر نہیں لگ جاتی، پیغمبر سے مسئلہ پوچھ نہیں لیتے، اتنی دیر تک میں مطمئن نہیں، میں یہ تحفہ دینے نہیں دوں گی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے صحابی رسول، اس کے والد کو ایک بات تو بتاؤ، جتنے تیرے بیٹے ہیں سارے بیٹوں کو ایک ایک تحفہ، ایک ایک غلام تحفے میں دیا ہے؟ جی اللہ کے نبی نہیں، اس کے ساتھ پیار زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے، عقیدت زیادہ ہے، پیار میں آ کے، عقیدت میں آ کے اس کو تحفہ کیا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ایک سوال کا اور جواب دو، اتحب ان یکون اولادکم، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے، ان یکون اولادکم فی البر سواء، کہ تیری ساری کی ساری اولاد، جتنے تیرے بیٹے ہیں، تیری بیٹیاں ہیں، وہ ساری تیرے ساتھ عبادت میں، دین میں، شریعت میں وہ ایک جیسی ہو؟ اللہ کے نبی یہ تو میں پسند کرتا ہوں کہ میری اولاد ہو، وہ ساری اولاد نیکی میں، دین میں وہ ایک جیسی ہو، اس کو تو میں پسند کرتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا پھر دنیا کے معاملات میں تو ایک جیسا برتاؤ ان کے ساتھ کیوں نہیں کرتا؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ڈانٹا میرے پیغمبر نے۔ فرمایا وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو، عدل سے بات بنے گی۔ میرے بھائیوں، اگر ہماری اولاد 5 بیٹے ہیں تو مجھ پہ ضروری ہے، واجب ہے کہ میں اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لوں۔ کوئی بھی چیز دینی ہے، کوئی بھی چیز بانٹنی ہے تو اس میں عدل ضروری ہے۔ میرے پیغمبر نے کیا کہا تھا قریشیوں کو؟ قریشیوں، یہ تمہاری فاطمہ، لو ان فاطمہ بنت محمد، اگر فاطمہ بنت محمد، میرا نور نظر، میرا لگتے جگر، میرا دل کا ٹکڑا، اگر فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر یہ بھی چوری کرتی تو میں محمد نے اس کا ہاتھ بھی کاٹ دینا تھا۔ ہمارا یقین ہے میرے پیغمبر کی بیٹی چوری نہیں کر سکتی، لیکن میرے پیغمبر نے مثال دی تو اپنی بیٹی کی دی۔ میرے بھائیوں، عدل و انصاف اولاد کے درمیان انتہائی ضروری ہے، اور یہ اولاد کا حق ہے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کریں، ان کا اشراف، ان کا اکرام کریں۔ جو بھی کام کرنا ہے، دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے، والدین سے دعائیں لے کے جائے۔ ایک صحابی آیا تھا اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی، من احق الناس بحسن صحابتی، مجھے آج ایک مسئلہ بتائیں کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، سب سے زیادہ میں محبت پیار کس سے کروں؟
میرے پیغمبر نے فرمایا امو کا، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ پیار کر۔ اے اللہ کے نبی مجھے بات سمجھ آ گئی، ثم من، اس کے بعد میں کس سے زیادہ محبت کروں، پیار کروں، حسن سلوک کس سے زیادہ کروں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا ثم امو کا، اپنی ماں کے ساتھ پیار کر، محبت کر، عقیدت کر، ان کا احترام کر۔ ثم من، صحابی رسول نے پھر کہا اے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے زیادہ پیار اور محبت میں کس سے کروں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا امو کا، اپنی ماں کے ساتھ محبت اور پیار کر۔ چوتھی مرتبہ سوال کیا اللہ کے نبی ثم من، اس کے بعد میں کس سے زیادہ پیار اور محبت کروں؟ آپ نے فرمایا ثم ابو کا، اپنے والدین کا احترام کر، ان کی عزت کر۔ یعنی حدیث میں 3 دفعہ ماں کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہی ماں ہے جس نے تکلیفوں سے، دردناکیوں سے، پریشانیوں سے، اتنی تکلیفات اٹھا کے ہمیں سنبھالا ہے، سمجھایا ہے، پڑھایا ہے، سکھلایا ہے۔ اور آج وہی ماں آج کے معاشرے میں، آج کی سوسائٹی میں وہ میری دشمن بن چکی ہے۔ وہی ماں مجھے آج اچھی نہیں لگتی، صرف میری شادی ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دلہن گھر میں آئی ہے، جو بیٹی گھر میں آئی ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کا بھی احترام ضروری ہے، اس کا ادب ضروری ہے، اس کی اطاعت ضروری ہے۔ لیکن دنیا داری میں آ کے، گھر کے ماحول میں آ کے، اس کے پیچھے لگ کے بندہ ماں کو ماں ہی نہ سمجھے، اپنی والدہ کو والدہ ہی نہ سمجھے، والدین کو والدین ہی نہ سمجھے۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر صحیح معنوں میں دین اسلام کو سامنے رکھ کے، اللہ کی عزت کی قسم، اگر ہم ان کا احترام کر لیں تو ہمارا رب بھی راضی ہو جائے گا، اللہ دنیا کو بھی راضی کر دے گا۔ یہ اتنا عظیم تحفہ ہے والدین، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی نصیحت ہے، ان کے لیے وصیت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ موقع، اس زندگی کو اللہ کا تحفہ سمجھے، اللہ کا فضل اور شکر سمجھے کہ اللہ نے تجھے زندگی دی ہے۔ اپنی اس زندگی کے اندر اللہ کے وفادار بن جاؤ اور اپنے والدین کے لیے دعائیں کرو، التجائیں کرو، اللہ سے گڑ گڑاؤ کہ اے اللہ تو نے مجھے زندگی عطا کی ہے، یا اللہ اس زندگی کے اندر میرے والد محترم تیرے پاس آ چکے ہیں، اللہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اگر ان سے کمی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ ان کو معاف کر دے۔ والدین کے لیے دعائیں کریں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم والدین کی تو بات میں نہیں کرتا، اگر ہم آپس میں مخلص ہو جائیں آپس میں، تو میرے بھائیوں اس کا اتنا اجر اور ثواب ہے۔ اگر والدین کے ساتھ ہم مخلص ہو جائیں اس کا کتنا اجر ہوگا۔ صحیح سنن ابی داؤد کے اندر بڑی شاندار حدیث ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا، عمر بن خطاب فرماتے ہیں، 3537 نمبر، عمر بن خطاب حدیث بیان کرنے والے، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، سیدنا عمر بن خطاب ہیں، فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ایسے عظیم صحابی رسول کہ دنیا میں رہتے ہوئے کچھ سوچیں اللہ قرآن بنا کے زمین میں اتار دیتا ہے۔ یہ وہی عمر بن خطاب ہیں کہ جو بیت المقدس، مسجد اقصی کی صفائی کو اپنے ہاتھوں سے کرنا اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتے تھے۔ عمر بن خطاب وہی شخصیت ہے کہ جن کو دیکھ کے شیطان اپنا رستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ رعب اور دبدبا میرے رب نے دیا تھا، پیغمبر کی دعاؤں کی وجہ سے ملا تھا۔ اتنی عظیم شخصیت، اور یہ اتنی عظیم حدیث ہے، اللہ کی قسم ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، اگر اس کا ایک ایک لفظ سننے سے بھی لکھا جائے تب بھی اس حدیث کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ اتنی عظیم حدیث۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک دفعہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ سنن ابی داؤد حدیث کی کتاب ہے، اس میں نماز ظہر کا ذکر ہے۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد
سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد انصرف، اپنا رخ پلٹا، رخ پلٹنے کے بعد مقبل علیہ، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، متوجہ ہو کر کہا صحابہ بغیر کسی لمبی چوڑی گفتگو کے، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی لمبے چوڑے اذکار کے، سلام پھیرنے کے فوراً بعد صحابہ کی طرف رخ کر کے کہا صحابہ آج میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں۔ صحابہ سیدھے ہو گئے، الرٹ ہو کے بیٹھ گئے۔ فرمایا صحابہ ان للہ ناسا، اللہ کے کچھ اسپیشل بندے ہیں، اللہ کے کچھ خاص بندے، ویسے بندے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن کچھ عظیم بندے، اسپیشل بندے، خاص بندے اللہ کے ایسے ہیں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے پاس جائیں گے، ان کا حساب کتاب ہوگا، اور ان کی شان و شوکت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ وہ اس انداز سے بنے گا کہ لیسو بانبیاء ولا شہداء، نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں، نبی بھی نہیں ہوں گے، شہداء بھی نہیں ہوں گے، لیکن یقبض الانبیاء والشہداء، اللہ ان کو انبیاء اور شہداء کے درجے تک پہنچا دے گا۔ انبیاء شہداء حیران رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، ان پہ رشک کریں گے، ان کو دیکھ کے اللہ اتنی عزت عطا کرے گا، اتنا پروٹوکول عطا کرے گا کل قیامت والے دن ان لوگوں کو جن کی میرے پیغمبر بات کر رہے تھے۔ فرمایا وہ نبی بھی نہیں ہے، شہداء بھی نہیں ہے، لیکن صحابہ، انبیاء، صدیقین ان پر رشک کریں گے۔ پہلی بات رشک ہوتا کیا ہے؟ رشک یہ ہے کہ کسی بندے کو اللہ نے کوئی چیز عطا کی ہے، گاڑی عطا کی ہے، میں سمجھوں دیکھ کے اے اللہ تو نے اسے کوئی چیز عطا کی ہے، اس پہ سلامت رکھ اور مجھے بھی عطا کر، یہ رشک ہے اور دین اسلام کے اندر جائز ہے۔ اور حسد یہ منع ہے، حسد یہ ہے کہ یا اللہ تو نے اسے کوئی چیز دی ہے، میرے پاس رہے یا نہ رہے، اس سے چھن جائے، اس کی ٹھکرا جائے، ٹوٹ جائے، اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہے اور دین اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ صدیقین، شہداء ان لوگوں پر رشک کریں گے۔ صحابہ سے نہ رہا گیا، صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی من ہم اتخبرونہم، ان کے بارے میں خبر دیں، وہ ایسے عظیم بندے، ایسے خوش نصیب کون سے لوگ ہیں کہ جن کو صحابہ دیکھ کے، انبیاء دیکھ کے رشک کریں گے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا جی میں بتاتا ہوں، آگے سنو۔ فرمایا علی وجوہہم نور، ان کے چہروں پہ اسپیشل قسم کا نور ہوگا۔ جو بندے نماز پڑھتے ہیں کل قیامت والے دن ان کے اعضاء چمکتے ہوں گے، لیکن یہ جو بندے ہیں ان کے چہروں پہ اسپیشل قسم کا ایک نور ہوگا۔ صحابہ نے پھر سوال کیا اے اللہ کے نبی ان کی خصوصیت کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے، ان کے اندر کون سا وصف ہوگا جس کی وجہ سے ان کو یہ پروٹوکول ملے گا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا جی میں بتاتا ہوں، آگے سنو۔ فرمایا الا وجوہ الا منابرہم نور، ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے۔ اتنا عظیم پروٹوکول، وی آئی پی، اللہ کے مہمان خصوصی ہوں گے، یعنی نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اب بتا دیں وہ کون سے بندے ہیں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا جی بتاتا ہوں، آگے سنو۔ ان کی برادریاں الگ ہوں گی، قوم الگ ہوگی، قبیلے الگ ہوں گے، آپس کا کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہوگا۔ کسی کی کیا برادری ہے، کسی کی کیا برادری ہے، آپس میں کوئی رشتہ نہیں۔ فرمایا دور دور تک ان کا تعلق بھی نہیں ہوگا۔ ان کی صفت یہ ہوگی، ان کی کوالٹی یہ ہوگی، ان کے اندر وصف یہ ہوگا ہم جمال، وہ اکٹھے رہتے تھے، سلام دعا تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، محفلیں تھی، مجلسیں تھی، نشستیں تھی، آپس میں ایک دوسرے کے کام آنا تھا۔ کس وجہ سے؟ کسی کی نیکی دیکھ کے، کسی کی اچھی چیز دیکھ کے، کوالٹی دیکھ کے، دین دیکھ کے، صرف دین کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص تھے۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین اتنا پروٹوکول عطا کرے گا، اتنی عزت عطا کرے گا کہ صدیقین، شہداء بھی ان کو دیکھ کے رشک کریں گے۔ یہ تو عام بندے کی بات ہے، اگر ہم آپس میں مخلص ہو جائیں اللہ اتنی عزت عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، جنہوں نے ہمیں پالا ہے، جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے،
جنہوں نے ہم پہ محنت کی ہے، اللہ کتنا خوش ہوگا، اللہ کتنا اجر دے گا، کتنا پروٹوکول عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی عظیم نعمت ہے والدین، اگر خالص ہو کے، مخلص ہو کے، دو نمبریوں سے نکل کے، چغلیوں سے نکل کے، غیبتوں سے نکل کے، دنیا داری سے نکل کے، اگر ان کو ہم نعمت سمجھے اور اللہ سے ڈر کے ان کے ساتھ محبت اور پیار کریں، تو میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں راحت کے لیے، دنیا میں سکون کے لیے، چین کے لیے صرف یہی والدین ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یہ والد والدہ، اللہ کی قسم، جس نے اتنی تکلیفیں برداشت کر کے، اتنی محنت کر کے ہمیں پالا ہے، آج وہی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اگر گھر میں داخل ہوتا ہوں، سب سے پہلے مجھے میری ماں نظر آتی ہے اور میں غصے میں آ جاتا ہوں، میرا غصہ کنٹرول میں نہیں رہتا۔ کیوں؟ اب پہلے یہ ماں تھی، اب ماں نہیں، ماں کی جگہ کوئی اور چیز بن چکی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں دنیا داری میں آ کے انسان جب انسان کا اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جب بندے کا سارا معاملہ اللہ سے ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کو والدین برے لگتے ہیں، والدین اس کو اچھے نہیں لگتے۔ میرے بھائیوں، یہ وہی ماں ہے کہ جب میں دنیا کا کوئی بھی کام کرتا ہوں، دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں جاتا ہوں، کسی بھی خطے میں جاتا ہوں، تو سب سے پہلے جو میرا انتظار کرتی ہے، میرے لیے دعائیں کرتی ہے، میرے لیے تڑپتی ہے، میرے لیے بے چین، بے قرار اور مضطرب رہتی ہے، سارے خاندان میں سے وہ ایک خاتون نظر آئے گی، وہ میری ماں ہے۔ اور اسی ماں کو میں نے آج ماں نہیں سمجھا، دین کا رشتہ بھول چکا ہوں، دین اسلام سے دوری ہے، اللہ سے دوری ہے، صحابہ سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، جس وجہ سے آج دنیا میں ذلیل ہو رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، والدین کی دعاؤں کے ساتھ، والدین کے احترام کے ساتھ ساری زندگی آگے چلنی ہے، تو سب سے عظیم دنیا میں جو دولت، وہ والدین کی دولت ہے۔ ان سے دعائیں لیں، ان کا منہ چومیں، ان کے ہاتھ چومیں، یہ صحابہ کا مشن ہے، انبیاء کا مشن ہے۔ اور میرے بھائیوں، اور اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے اپنی عبادت کا بھی خیال کریں، والدین کی دعائیں لیتے ہوئے اپنی عبادت، اپنے اعمال کی حفاظت کریں۔ انسان عبادت ساری زندگی کرتا رہتا ہے، عبادت کرتے کرتے انسان کچھ جملے ایسے بول بیٹھتا ہے جن جملوں کی وجہ سے انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ مثلا پوری زندگی عبادت کی، اللہ کے سامنے سجدے کیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، تہجد پڑھی، صدقہ و خیرات کیا، دین کے سارے معاملات کیے، لیکن ایک جملہ ایسا بول بیٹھتا ہے، ایک لفظ ایسا بول بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے ساری کی ساری عبادت وہ خراب ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم دنیا میں رہتے ہوئے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے کتنے ایسے جملے بولتے ہیں جن جملوں کے بارے میں ہم سوچتے نہیں کہ یہ جملہ کتنا وزنی ہے، کتنا قبیح ہے، کتنا برا ہے، کتنا غلیظ جملہ ہے، یہ میری عبادت کا کیا حشر کرے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر کے پاس بیٹھی تھی، یہ وہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا جو میرے پیغمبر کی عظیم بیوی ہے، جس کی شان، جس کا مقام ممبروں پہ بیان کیا جاتا ہے، جن کے کمرے میں میرے پیغمبر کی چارپائیاں رکھی جاتی تھی، یہ وہی عائشہ ہے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی گود میں میرے پیغمبر کی روح قبض ہوئی ہے، یہ وہی عائشہ ہے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی فضیلت کو میرے رب نے بیان کیا ہے۔ ایک دفعہ بیٹھی ہوئی تھی میرے پیغمبر کے پاس، اللہ کے نبی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، باتوں باتوں میں آ کے ایک جملہ کہا تھا، بالکل ہلکا سا جملہ۔ وہ جملہ کیا تھا؟ فرمایا لقد قلت کلمۃ، ایک جملہ کہا تھا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کا قد چھوٹا ہے، بالکل ہلکا سا جملہ۔ میرے پیغمبر نے یہ جملہ سنا، فَيَتَغَيَّرَ لَوْنُ، میرے پیغمبر کا رنگ تبدیل ہو گیا، غصے میں آ گئے، فرمانے لگے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لقد قلت کلمۃ، تو نے آج ایک ایسا جملہ کہا ہے، لو مزجت فی البحر لمزجتہ، اگر تیرے اس بول کو، تیرے اس جملے کو،
تیرے اس لفظ کو سمندر کے پانی کے اندر پھینک دیا جائے، کعبے کے رب کی قسم ہے سارے کے سارے سمندر کے پانی کو کڑوا کر کے رکھ دے۔ جملہ کیا تھا کہ صفیہ کا قد چھوٹا ہے، وہ سمندر جس کی آج تک کوئی گہرائی نہیں ماپ سکا، کوئی لمبائی اور چوڑائی نہیں ماپ سکا، اس میں رہنے والے جانوروں کی اقسام کتنی ہے آج تک کوئی بندہ آڑیا اور اندازہ بھی نہیں لگا سکا۔ اس سمندر میں میرے پیغمبر نے فرمایا اگر عائشہ کا یہ لفظ سمندر کے اندر پھینک دیا جائے، پورے کے پورے سمندر کے پانی کو کڑوا کر کے رکھتے۔ اور ہماری مجلسیں، ہماری نشستیں، ہماری محفلیں وہ دیکھیں کیسی ہیں، ایک ایک دن میں کیسے کتنے کتنے جملے کہتے ہیں۔ اگر مولوی بخشے گئے سارے بخشے گئے، اگر میرے والدین دنیا میں رہتے ہوئے کمی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، انسان ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بندہ گناہ گار ہو جائے اور لوگوں کو اپنے گناہوں پر گواہ بنائے کہ میں گناہ گار، میں گناہ گار، میں گناہ گار۔ گناہ گار کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گردانے پڑے، گناہ گار کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو اپنے گناہوں پر گواہ بنائے، بلکہ گناہ گار کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بیٹھے تو میرے بھائیوں اللہ کے سامنے دعائیں کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ میں بات کر رہا تھا کہ آج کی سوسائٹی میں، معاشرے میں کتنے ایسے جملے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اور ہم بالکل بھی سوچتے نہیں کہ یہ جملہ میری عبادت کا حشر کیا کرے گا۔ مثلا مولوی بخشے گئے تو کائنات کا ہر بندہ بخشا گیا، میرے والدین بخشے گئے تو سارے بخشے گئے، اگر فلاں چودھری بخشا گیا کائنات کا ہر بندہ بخشا گیا۔ اس طرح کے جملے ہم کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں آؤ اس جملے کی حقیقت میں بتاتا ہوں، یہ جملہ کتنا سنگین جملہ ہے، کتنا بڑا جملہ ہے۔ یہ میری عبادت کا حشر کیا کرے گا، یہ مجھے کہاں جا کے کھڑا کرے گا۔ سنن ابی داؤد کے اندر 4901 نمبر پر بڑی شاندار حدیث ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کان فی بنی اسرائیل رجلان، بنی اسرائیل کے اندر دو بندے تھے اور دونوں متآخیین، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے تھے، پیار بڑا تھا، محبت تھی، عقیدت تھی، سگے بھائی نہیں تھے، پیار اتنا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے تھے۔ فرمایا میرے پیغمبر نے اما احدہما مجتہد فی العبادہ، ان میں سے ایک عبادت گزار تھا، تہجد گزار تھا، رب کو پہچاننے والا تھا، دین کا پتہ تھا، اسلام کا پتہ تھا، شریعت کا پتہ تھا، رب کی پہچان تھی۔ والآخر مذنب، دوسرا بندہ گناہ گار تھا، خطا کار تھا، سیاہ کار تھا، گناہ کر لیتا تھا۔ دو بندے تھے، دونوں کی بات ہوئی۔ اب جو نیک بندہ تھا، جو رب کو پہچانتا تھا، دیندار تھا، وہ اپنے دوسرے بھائی کو کہتا تھا فیقول لأخی اکثر عن الذنب، اے اللہ کے بندے گناہ نہ کیا کر، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ عذاب دیتا ہے، بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ اسے سمجھاتا تھا، پڑھاتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن وہ خاموشی آگے سے اختیار کر لیتا۔ ایک دفعہ یہ نیک بندہ کہیں چلا گیا، سمجھانے کے باوجود، پڑھانے کے باوجود، پکا کرنے کے باوجود، جب واپس آیا یہ گناہ گار دوبارہ پھر گناہ کر رہا تھا، اور گناہ بھی کوئی ایسا کر رہا تھا جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ آیا دیکھا یہ گناہ کر رہا ہے، فرمایا بھائی میں نے تجھے سمجھایا تھا کہ گناہ نہ کیا کر، گناہ نہ کیا کر، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ عذاب دیتا ہے، رب کے فرشتے ناراض ہوتے ہیں، گناہ نہ کیا کر، پھر تو نے گناہ کیا ہے۔ اور غصے میں آ کے ایک جملہ اس نے کہہ دیا، عبادت گزار ہے، رب کو پہچاننے والا ہے، تہجد بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ واللہ لا یغفر لک، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے نہیں بخشا۔ صرف یہ جملہ کہا، دونوں بندے فوت ہو گئے۔ اور ایسے ہی جملے ہم کہتے ہیں۔ آج اگر مولوی بخشے گئے تو سارے بخشے گئے۔ میرے بھائیوں کتنا سنگین جرم ہے، ہم ہنسانے کے لیے، اپنی بات کو وزنی کرنے کے لیے ایسے جملے کہتے ہیں اور اپنے اعمال ضائع کر لیتے ہیں۔ اس تہجد گزار نے، عالم دین نے بھی ایک جملہ کہا تھا واللہ لا یغفر لک، اور قسم اٹھائی اللہ نے تجھے بخشنا نہیں۔ دونوں بندے فوت ہو گئے۔ اجتمع عند ربہما، رب کے پاس کٹھے ہوئے، جمع ہوئے۔ میرے رب نے دونوں کی روحوں سے پوچھا، جو تہجد گزار تھا
جی تو بڑی عبادت کرتا رہا، اللہ جی میں نے تیری بڑی عبادت کی ہے، میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، جتنی ہو سکی اے اللہ میں نے تیری عبادت کی ہے، تیرے احکامات کو لاگو کیا ہے، تیرے احکامات کے مطابق چلتا رہا ہوں۔ اور دوسرا بندہ والآخر مذنب، گناہ گار سے میرے رب نے پوچھا تو کیا کرتا رہا ہے؟ اللہ جی گناہ کر لیتا تھا، مجھ سے گناہ ہو جاتے تھے۔ اب پھر میرے رب نے پوچھا اس تہجد گزار سے جو نیک بندہ تھا، جی فلاں دن فلاں وقت فلاں گھڑی فلاں ٹائم تو نے ایک جملہ اس بندے کو کہا تھا، وہ جملہ کیا تھا؟ واللہ لا یغفر لک، کہ اللہ نے تیری بخشش نہیں کرنی، اللہ نے تجھے معاف نہیں کرنا۔ کیا یہ جملہ تو نے کہا تھا؟ جی اللہ جی میں نے یہ جملہ کہا تھا۔ اللہ کہیں گے جی ایک اور سوال کا جواب، اکنت بی عالما، کیا تجھے میرے بارے میں علم تھا کہ میں نے اسے نہیں بخشنا؟ اللہ جی مجھے علم نہیں تھا۔ ایک اور سوال کا جواب دے، اکنت بی قادرا، کیا تیری اتنی قوت ہمت استطاعت کمپیسٹری ہے کہ میں اسے بخشوں اور تو اسے روک لے؟ جی اللہ جی کیسے ہو سکتا ہے، تو رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، تو اسے بخشے میں کیسے روک سکتا ہوں؟ اے اللہ تو اسے معاف کر دے، میں نہیں روک سکتا۔ اب ان دونوں کے درمیان میرے رب نے فیصلہ سنایا، فرشتوں کو حکم دیا ادخل الجنت ھذا الرجل، اس گناہگار کو اٹھاؤ، سیاکار کو گناہگار کو پکڑو، جنت کے اندر داخل کر دو۔ اور وجہ بیان کی، فرمایا میرے رب نے برحمتہ، اپنی رحمت کی وجہ سے اس گناہگار کو میں نے جنت میں داخل کیا ہے۔ اور دوسرا جو تہجد گزار تھا، نیک بندہ تھا، فرمایا اذهبوا به الى النار، اسے اٹھاؤ ٹانگیں اوپر کر کے چہرہ نیچے کر کے گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینک۔ یہ کون ہوتا ہے؟ بخشش کے اوپر بات کرنے والا۔ اس کو کس نے جرأت اور ہمت دی کہ یہ کہے اللہ نے تجھے نہیں بخشنا؟ میرے بھائیوں آج ہم عبادت کرتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن زبان کی حفاظت نہیں کرتے، جملے ایسے بول جاتے ہیں اللہ کی قسم ساری کی ساری عبادت وہ 1 منٹ میں خراب ہو جاتی ہے، اللہ ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسے جملوں سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ بھی تہجد گزار تھا، عالم دین تھا، ایک جملہ کہا میرے رب نے ساری کی ساری عبادت تباہ کر دی اور جہنم میں پھینک دیا، اس گناہگار کو خطا کار کو جنت میں داخل کر دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی۔ میرے پیارے بھائیوں دنیا میں رہتے ہوئے سب سے جو عظیم کام ہے وہ والدین کا احترام کرنا۔ والدین کا احترام اسی وقت کریں گے جب ہم رب کے ساتھ مضبوط ہوں گے، ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ، ہمارا ناطہ، ہمارا کنیکشن جب اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا اس وقت ہمیں عزت بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا، دنیا کی ہر چیز ملے گی۔ جب ہماری توجہ اللہ سے ہٹ گئی، اللہ سے دور ہو گئی، پھر دنیا کے معاملات ساری پریشانیاں وہ میرے لیے ہیں۔ میں جب اللہ کا وفادار نہیں ہوں اس وقت پریشانیاں آتی ہیں۔ جب ایک بندہ، جب انسان صرف ایک اللہ کے لیے مخلص ہو جائے، خالص ہو جائے کہ میں نے عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ بھی لینا ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین سے لینا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں پھر اللہ مدد کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا توکل نہیں، ہمارا یقین نہیں۔ جو بھی ہم دعا کرتے ہیں ہمیں شک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے شاید اللہ نے میری دعا قبول کرنی ہے یا نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں عام بندہ، عام انسان، اس کے بارے میں میرا 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ کام کرے گا، اور رب کے بارے میں میں شکوک و شبہات کرتا ہوں، شاید اللہ میری دعا قبول کرے گا یا کہ نہیں، شاید اللہ مجھے عزت عطا کرے گا یا کہ نہیں، شاید اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا یا کہ نہیں۔ نہیں میرے بھائیوں صحیح حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے جب بھی مانگنا ہے پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے، پورے کانفیڈنس سے ساتھ مانگنا ہے کہ میں نے جو چیز اللہ سے مانگی ہے اللہ نے مجھے دینی ہے۔ جب بندے کا یقین ہوگا پھر اللہ دیتا بھی ہے۔ گناہگار کا مطلب کیا ہے؟ گناہ ہو گئے تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ گناہ تو ہوتے ہیں، انسان دنیا میں آیا ہے گناہ کرنے ہیں، گناہ ہونے ہیں،
اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے رب کے گلے، رب کے شکوے اور رب کی عبادت سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ میرے پیارے بھائیوں، دعا کرنی ہے، اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ اور آگے میرے پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، اللہ رب العالمین لا يستجیب دعاء من قلب غافل اللہ، غافل دل کی اللہ دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ جس بندے کو یہ شک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے کہ میرے گناہ بڑے ہیں، میں گناہ گار بڑا ہوں، شاید اللہ نے میری دعا قبول کرنی ہے یا کہ نہیں، شاید اللہ نے میرا کام سیدھا کرنا ہے یا کہ نہیں، اس بندے کی دعا قبول اللہ کرتے ہی نہیں۔ وہ والدین سے دعا کروا لے، وہ کسی اچھے نیک انسان سے دعا کروا لے، اللہ دعا نہیں قبول کرتا جب تک بندے کا یقین نہ ہو۔ جب بندہ رب پہ یقین کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ پھر عزت بھی عطا کرتا ہے، اللہ فراوانیاں بھی عطا کرتا ہے، ہر چیز عطا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔